الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور ہر سننے والی ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے جو عموماً کسی جلسے کو ختم کرنے کے لیے یا کسی اجلاس کے اختتام پر شکریہ ادا کرنے کے لیے عموماً آپ نے اس کو علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ جلسے کے اختتام کے لیے ہی نہیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ فرد کی بھی تاریخ ہے اس میں، اور جماعت کی بھی تاریخ اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں اگر عروج پر آتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اور کامیابی ملنے کے بعد پھر اسے کامیابی ملتی ہے، وہ کامیابیوں پر اور کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی قوم، کوئی فرد، دونوں اس میں شامل ہیں، ایک انسان بھی شامل ہے، خاندان بھی شامل ہے، اور ساری جماعت اور ساری قوم بھی شامل ہے اس کے اندر، اگر وہ زوال کا شکار ہوتی ہے، گرتی ہے نیچے، اگر وہ ذلیل ہوتی ہے، کیوں ذلیل ہوتی ہے؟ یہ ایک ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری تاریخ بیان کر دی ہے۔ یہ جامع ہے، یہ ٹکڑا ساری تاریخ کو بیان کرنے کے لیے میں نے اسی ٹکڑے کو تمہارے سامنے پڑھا ہے۔ ترجمہ اردو زبان میں آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ کی زندگی گزارو گے تو میں تمہیں اور مزید دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اور مزید دوں گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کی زندگی گزارو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو قرآن کی آیت کریمہ ہے، یہ ساری چیزوں کو گھیر لیتی ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلی چیز اس آیت کی روشنی میں میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی مخلوق کے اندر اشرف المخلوقات، جسے خود اللہ نے کہا ہے سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ بنا کر پیدا کیا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے انسان اپنے اندر اگر غور کر لے اسے حق مل جائے گا، مسلمان نہیں، اگر انسان اپنے اندر غور کرے کیسے اللہ نے اسے بنایا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، واضح ہو جائے گا کہ اللہ ہے، واضح ہو جائے گا۔ بہت سارے دہریے، بہت سارے منکرے، اللہ کا انکار کرنے والے ملحد حضرات اس آیت کے مطابق اگر اپنے آپ پر غور کریں انشاءاللہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، انسانوں میں اتنے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں جو کوئی غلام ہے درختوں کا۔ کس کا غلام ہے؟ درختوں کے غلام ہیں، کوئی قبروں کے غلام ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں سے، اور کوئی پتہ نہیں کس کس چیز کے غلام ہیں، بتوں کے غلام ہیں۔ یہ ساری غلامی کے اندر ہاں کچھ لوگ عقل کے غلام ہیں۔ کس کے غلام؟ کسی کی نہیں مانیں گے، وہ دنیا میں کسی کی نہیں مانیں گے، ان کے دماغ میں بات آئی تو مانیں گے، اگر ورنہ نہیں مانیں گے۔ وہ اپنی عقل کے غلام ہیں۔ کس کے؟ اپنی لاجک اور اپنی عقل کے غلام ہیں۔ اللہ کا دوسری بار شکریہ ہے، اللہ نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہے جی، اور ہمیں یہ غلامی پسند ہے، ہمیں اس غلامی پر فخر ہے، ہمیں اس غلامی پر ناز ہے۔ یہ غلامی بہتر ہے پتھروں کی غلامی سے، یہ غلامی بہتر ہے شجر اور حجر کی غلامی سے، یہ غلامی بتوں کی غلامی سے بہتر ہے، یہ اپنے دماغ کی غلامی سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ یہ سیکنڈ نمبر پر ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں
یقین مانیے سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت اللہ کے پاس اگر کوئی ہے وہ ہے اسلام۔ اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں انگریزی زبان کے بے شمار محاورے ہیں، جی ہاں صحت چلی گئی تو نہیں آئے گی، یا کوئی عزت کوئی شہرت نہیں ہے۔ عزت بھی بڑی نعمت نہیں ہے، دولت بھی بڑی نعمت نہیں ہے، صحت بھی بڑی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ گواہ ہے وہ ہے دین اسلام۔ اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی سمجھ میں آ گئی تھی یہ بات، اسی لیے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب مکہ چھوڑ رہے تھے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کر، مکے والوں نے ابو سلمہ سے کہا رضی اللہ عنہ، یہ بیٹی یہاں کی ہے، یہ بچی یہاں کی ہے، آپ نے یہاں سے نکاح کیا ہے، آپ مکے سے لے کر نہیں جا سکتے، اور یہ جو بچی ہوئی ہے یہ بھی یہاں مکے میں ہوئی ہے، یہ جو دولت ہے یہ مکے میں آپ نے کمائی ہے، آپ یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتے۔ اگر تمہیں جانا ہے ہجرت کر کر اکیلے جاؤ، بیوی کو یہاں چھوڑو، بچی کو یہاں چھوڑو، دولت کو یہاں چھوڑو۔ ابو سلمہ نے کہا ٹھیک، سب سے بڑی نعمت تو اسلام ہے، بیوی بھی وہاں، بچی بھی وہاں، دولت۔ یہ صرف میں جھلک دے رہا ہوں ابو سلمہ کی۔ جب ام حبیبہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی تھی انہوں نے بھی یہی کہا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جب حبشہ میں جانے کے بعد وہ نصرانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ کہا تم بھی میرے ساتھ عیسائی ہو جاؤ، دوسری بات کہا نہیں ہوتی ہو اپنے باپ ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ، تیسری بات انہوں نے کہا یہاں اس اجنبی شہر میں کوئی نہیں ہے، اجنبی شہر کے اندر سبحان اللہ اگر رہنا ہے اکیلی رہو اسلام پر۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے تیسری چیز کو انتخاب کیا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا جو دولت ملی ہے اسلام کی شکل میں، جو نعمت ملی ہے اسلام کی شکل میں، وہ شوہر سے بڑی ہے، وہ شوہر سے بڑی ہے، وہ باپ سے بڑی ہے، ابو سفیان سے بڑی ہے، وہ دنیا اور تمام چیزوں سے بڑی نعمت ہے، اور وہی ابو سلمہ نے بھی کیا سبحان اللہ۔ بہت ساری مثالیں ہیں، صحابہ کی سمجھ میں یہ چیز آ گئی تھی، اسی لیے صحابہ کرام نے ساری دنیا کو اس پر قربان کر دیا۔ قرآن مجید آخری نزول کے اعتبار سے جو آیتیں ہیں، اور آپ اکثر وہ آیت سنتے ہیں الحمدللہ، بڑی آیت کریمہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو نعمت ہی کہا ہے۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یقین مانو میرے بھائی، کبھی آپ یوٹیوب بہت دیکھتے ہیں، جی ہاں بچوں کو آدمی کم دیکھتا ہے، یوٹیوب کو زیادہ دیکھتا ہے، ماں اور بہن کو کم دیکھتا ہے، یوٹیوب اور گوگل کو بہت دیکھتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ارے کچھ تو بولو۔ ہاں، ہر 5 منٹ میں 1 مرتبہ فون کا تو دیدار ہوگا ہی، جی کہیں کھڑا رہے تو بھی اٹھا کر دیکھے گا، کہیں بیٹھا رہے تو بھی اٹھا کر دیکھے گا، نماز کے سلام پھیرتے ہی پتہ نہیں اٹھا کر دیکھے گا، باہر نکلے گا تو اٹھا کر دیکھے گا، پتہ نہیں یہ نہیں رہے گا۔ ایک نشہ ہے، کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ ایک نشہ ہے، ایک نشہ ہے یہ، جی ہاں ایک ضرورت نہیں ہے، یہ آج ایک نشہ ہے۔ آپ اس میں جا کر دیکھیے، اچھی چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی کے اندر دوسروں کو نچاتے تھے، جو دنیا کے بڑے بڑے میوزیشین تھے، میوزک البم بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے اداکار تھے، جب ان کو اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ وہ کتنے لوگ ہیں، یہ 1-2 نہیں ہیں۔ آپ ذرا اپنی انگلی کو گھماؤ، ہاؤ مینی پیپل کنورٹ یا ریووٹ، کتنے لوگ ریووٹ ہو کر کے ہیں یہ 1 سال کے اندر؟ آپ ذرا پھرا کر کے دیکھو، وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ ساری پرانی زندگی کو الوداع کہہ دیا، دولت کو الوداع کہہ دیا، والدین کو، شوہر کو، کہا یہ ایمان سب سے بڑی دولت۔ آج بھی ہے، آج بھی ہیں، جی ہاں بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت پر اللہ ہمیں خاتمہ عطا فرمائے۔ یہ نعمت جو اسلام کی ہے، اس لیے کہ یہ جو دور تھوڑا تھوڑا پوری طریقے سے نہیں ہے، لوگ جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں نہیں، ہر دور میں حالات خراب رہے ہیں، ہر زمانے میں آپ جتنے ائمہ کو اٹھا لیجئے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے نکاح پڑھانے کے بعد، ویسے بھی آج آنے کا اصل مقصد نکاح ہے، یہ ثانین ہے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ نکاح پڑھانے کے بعد میں نے کہا دکتور ضیاء الرحمن صاحب رحمہ اللہ، جو شیخ الحدیث تھے، عمید کلیت الحدیث مدینہ منورہ میں جو اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ ہے، اس کی کالج آف حدیث کے پرنسپل تھے، کسی زمانے میں حدیث کالج کے پرنسپل تھے دکتور ضیاء الرحمن صاحب، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ جب بیٹھ کر میں نے بات کی
دکتور ضیاء الرحمن حفظہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر جب میں نے بات کی اور بات اسی موضوع پر آئی جس موضوع کو میں تمہارے سامنے ابھی ڈسکس کر رہا ہوں، یہی بات آئی، دکتور ضیاء الرحمن صاحب نے یہی کہا حالات ہر زمانے میں خراب رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ BA پڑھنے تک غیر مسلم تھے۔ اسلام انسان کو اٹھاتا ہے تو کہاں تک اٹھاتا ہے؟ دیکھو سبحان اللہ، BA پڑھنے تک غیر مسلم تھے، وہ BA پڑھ کر شادی ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہو، اور عمر آباد میں آ کر 6 سال میں 8 سالہ تعلیم حاصل کیے، وہاں سے مدینہ منورہ گئے، پھر وہاں سے PhD کیے، سعودی سٹیزنشپ مل گئی اور بڑے شیخ الحدیث ہو گئے ماشاءاللہ۔ ابھی اتنا اللہ نے اوپر اٹھایا ان کو، سبحان اللہ، یہ پرنسپل بن جاتے ہیں کلیت الحدیث کے جامعہ اسلامیہ کے اندر۔ یہ کہتے ہیں ہر زمانے میں حالات خراب رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مثال انہوں نے پیش کی، کہا کیا ان کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ کیا ان کے ساتھ کم تکلیفیں دی گئی تھی؟ صبح میں بھی کوڑے اور شام میں بھی کوڑے۔ ان خراب حالتوں کے ساتھ ہی علماء نے دین کی خدمت کی ہے۔ جی ہاں، کیک کے طور پہ نہیں دیا گیا، پھول نہیں بچھائے گئے، کانٹے ہی کانٹے تھے، چاروں طرف کانٹے تھے، مگر ان حالتوں کے ساتھ علماء اکرام نے دعوت کا کام کیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم ان کی کتابوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں، یقین مانیے میرے بھائی۔ ابھی آج کی تاریخ میں 20 تاریخ 12واں مہینہ 2020 جسے آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں 2020 جو ہے، آج کی تاریخ میں اتنے خراب نہیں ہوئے ہیں۔ آئندہ اللہ عالم بالصواب، آئندہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے بس یہی بھیک ہے، یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی حالات کو بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت اسلام پر اللہ ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ٹائمز آف انڈیا پیپر، دیگر پیپروں میں میں نے خود پڑھا ہے بہت سارے لوگ بول کر کنورٹ ہو رہے ہیں، بول کر پوری فیملی کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں کہ میں میری پوری فیملی کے ساتھ ہندوازم کو قبول کر رہا ہوں۔ شاید آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے مجھے، حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ آدمی اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنے دین کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بڑی اچھی آیت ہے، اللہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارا کچھ بیان کر دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ لگاتار تمہارے ساتھ لڑیں گے، کنٹینیو تم کو ماریں گے۔ کیا لفظ ہے؟ تمہارے ساتھ قتال کریں گے، جھگڑا کریں گے، تمہیں ماریں گے۔ کب تک ماریں گے؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کی طاقت ہو تو تمہیں مرتد کر کے چھوڑیں گے، تمہارے دین سے پھیر کے چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی۔ ان کا آخری مقصد یہی ہے، یہ لاسٹ ہدف، آخری پلاننگ یہی ہوگی۔ اسی لیے گھر واپسی جتنے بھی چیزیں ان کی ہیں، آخری ہدف یہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ کیا دعا ہے عربی میں وہ؟ کیا جی بولیے ذرا زور سے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی، ضرورت ہے آج۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ یہ بہت کثرت سے پڑھیے۔ میں کبھی کبھی طواف میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طواف میں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کبھی کسی صاحب علم کے ساتھ طواف کرنے کا اگر اللہ نے موقع دے دیا حرم پاک کا، 2 دعاؤں کو میں نے کثرت سے ان کی زبانوں پر دیکھا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ میں نے دیکھا ہے علماء اکرام کے ساتھ جب میں نے طواف کیا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے دیکھا یہ دعا طواف میں مانگتے ہیں اکثر۔ اور اس دعا کو میں نے دیکھا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بہت اہم دعا ہے آج کے اس دور کے اندر۔ یہ دوسری چیز ہے، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، انسان بنانے کے بعد اللہ نے اسلام کی دولت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ تیسری بات آج کی میرے اس مختصر عنوان کی، کتنے بجے مغرب ہے؟ 55 پہ نا، ٹھیک ہے، اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ 10-15 منٹ ہمارے باقی ہیں۔ تیسری بات، انگلیوں پر گنے انشاءاللہ، ہم اپنے وقت پر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری تیسری بات ہے، آج کی تیسری بات،
اس دین میں کوئی چیز باقی نہیں تھی. یہ خود نبی نے کہا. باقی کا لفظ نبی نے استعمال کیا. ما بقی شیء، اللہ کے رسول کا لفظ کیا ہے؟ ما بقی شیء، کوئی چیز باقی نہیں ہے. میں نے بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ. ایسا دین اللہ کے رسول دے کر گئے، ایسی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. میرے بھائیوں، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے. میں نے گزشتہ بار بھی کہا، چتردرگا میں، پھر داون گرے میں، جہاں جہاں بھی گیا میں نے کہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث، پوری ڈاکٹری کی ڈگری، ڈاکٹری کی پوری ڈگری ایک طرف. میں بتاتا ہوں، نام اب نہیں لوں گا میں، وہاں میں نے نام بھی لیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر بنگلور کے اندر، گیسٹرولوجسٹ، پیٹ کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. اور خوش نصیبی ہماری ہے، وہ بھی عمری ہیں. عمر آباد سے فارغ ہوئے، MBBS کے، انگلینڈ گئے، انگلینڈ سے انہوں نے پتہ نہیں بڑی کر لی. ان کا ایک لفظ ہے، وہ کہتے ہیں پیٹ کی اگر بیماری نہیں آنا ہے، پیٹ کی بیماری اگر نہیں آنا ہے، کہتے ہیں پیٹ بھر کر کبھی کھانا مت کھاؤ. یہ خلاصہ ہے ان کی ساری تعلیم کا. سبحان اللہ. یہ خلاصہ ہے یہاں MBBS کا اور انگلینڈ میں جا کر پڑھ کر آنے کا. فورٹیس ہاسپٹل کے اس وقت سرجن ہیں، ابھی سرجن ہیں. بنگلور کی فورٹیس ہاسپٹل کے اب سرجن ہیں. سبحان اللہ. بہت اونچے پوسٹ پر ہیں. آپ جائیں گے، پوچھیں گے پیٹ کے مسئلے میں، سارے بنگلور کے بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتے ہیں. کہتے ہیں میری ساری تعلیم ایک طرف اور میرے نبی کی ایک حدیث اس کے بھی آگے. اللہ اکبر. میں نے جو بھی پڑھا، میری زندگی کا 30 پر 5 سال کا ایکسپیرینس، کتنی سرجری میں نے کی ہے، وہ ساری ایک طرف. اور اللہ کے رسول نے جو کہا، کفا لی ابن آدم، آدم کے بیٹے کے لیے اتنا بس ہے، وہ پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹے. ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ پانی پیے، اور ایک حصہ نہیں جی بولیے، ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ. یہ ہیں الفاظ حدیث. اسے لکھ کر، لگا کر زندگی میں عمل کرنے والی چیزیں ہیں یہ. سبحان اللہ. ابھی ہم لوگ ولیمے کی دعوت کھا رہے تھے، ابھی ظہر کی نماز کے بعد، نکاح کے بعد. جی کسی صاحب نے محبت میں ڈالا، میں لے لیا محبت میں. میرے ایک سیٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، وہ نہیں لیے. وہ میری ایک سیٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، وہ نہیں لیے. وہ بولے نہیں کافی ہے. سختی سے انہوں نے منع کیا، اتنے پر اکتفا کیے. وہ جانتے ہیں کیا اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کثرت سے کھانے کا. اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا ہے. جی آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، آپ پانی اگر پیتے ہیں اور پانی اگر آپ گھٹاگھٹ پی جاتے ہیں ایک سانس میں، الٹا پیٹ خراب ہو جائے گا. میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے، آپ منہ میں پانی لیجئے، ایک ایک سانس میں پانی پیجئے. اللہ اکبر. نبی نے اس وقت کہا 3 سانس میں پانی پیو، اندر سانس نہ چھوڑو. یہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ کے رسول نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہماری زندگی بن جائے گی. میرے بھائی زندگی بن جائے گی. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس مختصر وقت میں؟ یاد رکھیے، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی، کسی کے لیے نہیں بدلتی. قرآن مجید میں آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہے، سنت اللہ. سنا نہیں سنا ہے؟ نہیں سنے؟ لا تبدیل لسنت اللہ، نہیں سنے؟ اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. سنت کا اگر ہم اردو میں معنی کریں گے، اس لفظ کا، اس آیت کا احسن البیان اٹھا کر دیکھیں گے، انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. دستور الہی. کیا ترجمہ کرتے ہوں؟ دستور الہی. اللہ کا ایک قانون ہے، وہ کبھی کسی کے لیے نہیں بدلتا، کبھی کسی کے لیے نہیں بدلتا. اگر یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، وہی قانون اللہ کا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. یہ بدلے گا نہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی ذرا کھول کے سمجھاتا ہوں اس چیز کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی، الحمدللہ، جو واضح شریعت جس میں کوئی چیز باقی نہیں ہے، اس شریعت کو لینے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مدرسے کے فارغ نہیں، کسی اسکول کے گریجویٹ نہیں، کسی کالج کے گریجویٹ نہیں، کسی یونیورسٹی کے فارغ نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. قرآن نے ان کے بارے میں ایک لفظ کہا صحابہ کے بارے میں، هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو امیین کے بیچ میں بھیجا. کیا لفظ کہتا صحابہ کے لیے؟ امیین. امیین کا معنی اگر آپ کریں گے تو اردو زبان میں معنی ہوتا ہے ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ لوگ. انگریزی زبان میں illiterate people، امی لوگ.
ایسے لوگوں کے بیچ میں نبی کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات جب دی، سبحان اللہ، صحابہ نے جب یہ تعلیمات لی اور ان کی زندگیوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات گئیں، کیا کیا صحابہ نے؟ زندگی کیسے بدلی؟ سبحان اللہ، ساری دنیا پر صحابہ راج کیے، ساری دنیا پر صحابہ راج کیے، اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو عزت ملی، جہاں بھی مسلمان جاتے تھے سبحان اللہ سارے لوگ اسلام کی عزت کرتے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کیا لفظ ہے؟ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحابہ نے عمل کیا۔ 30 سال کے اندر، صرف 30 سال کے اندر اونٹ کو چرانے والے لوگ، اونٹوں کو چرانے والے لوگ دنیا کے ایک بڑے حصے پر ماشاءاللہ فاتح ہو گئے، بڑے حصے پر۔ اسلام کو عزت اللہ نے دی، مسلمانوں کو عزت اللہ نے دی۔ یہ وہ سارے لوگوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو آج رونا رو رہے ہیں، مسلمان ذلیل کیوں ہے، مسلمان رسوا کیوں ہے، وہی جواب میں دے رہا ہوں، وہی جواب میں دے رہا ہوں۔ صحابہ کو اللہ نے اوپر اٹھایا، کسی مدرسے میں پڑھے نہیں، جیسے میں نے کہا کوئی ٹریننگ میں نہیں لی، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیے، ماشاءاللہ اوپر اٹھ گئے۔ 1,500 صحابہ کہیں ہیں، سامنے 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، ان کو بھی ہرا رہے ہیں سبحان اللہ، ایک ساتھ روم کو بھی ہرا رہے ہیں، ایک ساتھ کسرا کو بھی ہرا رہے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ ہرا رہے ہیں سبحان اللہ، اور ساری دنیا میں ماشاءاللہ اسلام کا پرچم پھیل گیا۔ پہلی مسجد جو ہے، جو ہمارے ہندوستان کی ہے، پہلی مسجد، 2 روایتیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ سریمان ماسک اس کا نام ہے، کیا نام؟ سریمان ماسک کیرلا کے اندر موجود ہے، سریمان ماسک۔ اس کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات اس کے بارے میں یہ ہے، یہ مسجد مسلمانوں نے بنائی۔ دوسری روایت اس کے بارے میں یہ ہے، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر غیر مسلمین نے بنا کر مسلمانوں کو یہ مسجد تھی سبحان اللہ۔ آپ آئیے گا، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو مسجد کی ضرورت ہے، ہم بنا کر دیتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا میرے بھائی جب اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا، اور جب تک مسلمان عمل کرتا رہا غالب رہا دنیا کے اندر، کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکی۔ ایک سوال کا مجھے آپ جواب دیں گے انشاءاللہ، جواب دیں گے؟ مسلمان کب جیتے گا؟ مسلمان جیتے گا کب، اٹھے گا اوپر؟ کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں، علم پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، ٹھیک ہے پڑھاؤ جی، ایجوکیشن کی کمی ہے اس لیے مسلمان نیچے جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کچھ اور بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کر کے اس موقع پر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ مسلمان اگر آج کی حالت سے نکلنا ہے، باہر آنا ہے، دوبارہ اسے عزت ملنا ہے، دوبارہ سر بلندی ملنی ہے، تمہارا تو دور نکل گیا، میرا بھی دور تقریباً نکل گیا، آنے والے یہ ننھے بچے، یہ نسلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عزت سے اگر جینا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے سوال کیا آپ سے، مجھے جواب آپ سے چاہیے۔ مسلمان کب جیتے گا؟ مسلمان کب جیتے گا؟ مسلمان کب سربلند ہوگا؟ جی کب سربلند ہوگا؟ نہیں بھائی سمجھ میں نہیں میری بات؟ جزاک اللہ خیر، آپ نے بولا نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب اللہ کی مدد آئے گی، جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ ہندوستان میں چلو مان لیتے ہیں ہم لوگ 14% ہیں یا 30% ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ڈاٹا کے مطابق 14% ہیں ہندوستان میں، ہم مانتے ہیں۔ وہ ملک جہاں پر مسلمان 90% ہیں وہاں اس سے زیادہ ذلیل ہیں، نہیں سوچیں گے آپ؟ یہاں ٹھیک ہے پھر بھی مان لیتے ہیں، وہاں کی کیا بات ہے جہاں پر مسلمان ہی مسلمان، چاروں طرف مسلمان، کوئی غیر ہے ہی نہیں۔ اس سے زیادہ بدامنی ہے، اس سے زیادہ پریشانی وہاں ہے، تو پھر پتہ چلتا ساری دنیا میں مسئلہ ہے، صرف اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، مسلمان نیچے کی طرف، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ کیسے اوپر آئے گا؟ مجھے یہی جواب چاہیے۔ اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گا۔ کیسے؟ اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گا۔ قرآن مجید، یہ میں جو کہہ رہا ہوں میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی بات ہے۔ ایک جنگ کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ایک جنگ ایسی ہوئی نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مسلمان زیادہ تھے، کافر کم تھے، سبحان اللہ۔
مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کافروں کی تعداد کم تھی۔ مسلمانوں نے آپس میں کہا کم سے کم آج ہم تعداد کے مقابلے میں تو کم نہیں ہیں، اپنی کثرت پر، مسلمان کی زیادتی پر آپس میں گفتگو ہوئی۔ جنگ جب شروع ہوئی، شروع جنگ میں ہی بھاگ گئے مسلمان، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، آپ کی جو اونٹنی ہے اس کی جو نکیل رسی آتی ہے اسے پکڑ کر کھڑے ہوئے، زور زور سے کہہ رہے تھے واپس آؤ، اور خود نبی چیخ چیخ کر کہتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، واپس آؤ۔ پہلے ہی بھاگ گئے، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے واپس آئے، وہ جنگ جیتے، جنگ حنین۔ کون سی جنگ؟ کون سی؟ اب اللہ کیا کہتا ہے سنو، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت ساری جگہوں پر، اور حنین کے دن جس دن تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم شیئا، یہ کثرت کچھ کام نہیں آئی، یہ کثرت کچھ کام نہیں آئی، اللہ کی مدد آئی ہے تو مسلمان جیتے ہیں۔ اسے بٹھا لو ذہن کے اندر اچھے سے۔ اگر الٹا ہو جائے، ہندوستان میں 80 کروڑ مسلمان ہو جائیں اور 20 کروڑ غیر رہیں، تب بھی ذلیل رہیں گے۔ یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں، مصلے پر بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، اگر الٹا ہو جائے تعداد سے ہم جیتیں گے نہیں، اسباب سے ہم نہیں جیتیں گے، ہم اس وقت جیتیں گے جب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ کی مدد کب آئے گی مسلمان کے ساتھ؟ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تب جا کر مسلمان کی زندگی میں اللہ کی مدد آئے گی، بصورت دیگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کوئی بوتل ہے ادھر؟ بوتل ہے؟ بوتل ہے؟ کوئی گلاس ہے ادھر سامنے ہے؟ جی ہے تو دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، جمعہ کا خطبہ تھوڑی نہ ہے۔ لائیے وہی جگ لائیے، جگ اٹھا کے لائیے، وہ جگ اٹھا کے لائیے، جی خالی ہی لائیے، مجھے خالی ہی چاہیے، ویسے بھی ہم خالی ہیں، جی لائیے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، اس میں 10 سوراخ ہیں نیچے، کتنے مان لیجئے؟ کتنے سوراخ بند کریں گے تو پانی رکے گا اندر؟ کتنے؟ ایک آدمی کہتا بیچ کا بند کر دو، وہ مین ہے، پانی رک جائے گا۔ ایک کہتا سائٹ کا بند کر دو، پانی رک جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، سارے 10 کے 10 بھی بند کرو، تب جا کر پانی رکے گا۔ یہی حالت قوم کی ہے آج، یہی حالت قوم کی ہے۔ جتنی تعلیمات اللہ کے رسول کے ہیں، کوئی تعلیمات چھوٹی نہیں ہے، ہر ایک بڑی ہے، ہر ایک تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہے۔ توحید پر بھی کام ہونا چاہیے، توحید بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ جتنی چیزیں ہیں، سود، اللہ اکبر، کون سا سود؟ کاروبار ہمارا معاملہ، ہر چیز میں اگر مسلمان اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا، اللہ کا ہو جائے گا۔ کس کا؟ اللہ کا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ حالات کو بدل دے گا، بدل دے گا اللہ حالات کو، ورنہ کوئی دوسرا آ کر نہیں بدل پائے گا حالتوں کو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ میں قرآن جب بھی پڑھتا ہوں، حضرت موسیٰ کا ذکر جب بھی میرے سامنے آتا ہے، میں خوش بھی ہوتا ہوں اور ایک طریقے سے تعجب بھی مجھے ہوتا ہے۔ ایک بچے کو مارنے کے لیے اس کمبخت نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا تھا، ہے نہیں؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتا تھا باقاعدہ۔ اس بچے کو اللہ نے اس کے ہاتھوں سے ہی بڑا کروایا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ اٹھا کے پالا موسیٰ کو، اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے پالا ہے۔ اس کی داڑھی سے کھیلا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش فرمائی جسے مارنے کے لیے اس نے 1000 کوششیں کر لی۔ یہ بنانے دو ان کو قانون، کتنے بناتے ہیں، بنانے دو قانون۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ اکبر، تم اللہ کے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ میرے بھائیوں، سبحان اللہ۔ میں نے اسی جمعہ، گزشتہ جمعہ کا، یہ نہیں، اس سے پہلے والے جمعہ میں نے کہا، اب آخری جو چیز ہے، 1 منٹ اذان کے لیے رہ گئی ہے، اسے بول کر اپنی بات میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے آج کے اس وقت میں، استغفار کرو انشاءاللہ۔ کیا کریں؟ ذرا زور سے، ہاں زبان سے استغفر اللہ پڑھو، باہر جا کر غلطیاں کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹا استغفار ہے۔ کون سا جھوٹا استغفار ہے؟ یہ زبان سے استغفر اللہ بھی پڑھو اور پوری گناہوں پر گناہ کرتے بھی رہو۔ استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے طلب المغفرہ،
اللہ میں معافی مانگتا ہوں. کیا مانا اس کا؟ اللہ میں طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں. جب آپ معافی مانگ رہے ہو اگین گناہ مت کرو اللہ کے لیے، اگین گناہ مت کرو، کوشش کرو، کوشش کرو. دیکھو یہ چیز شروع ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. پہلی چیز توبہ اور استغفار ہمیں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ایک آیت کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حالتوں کو بدل دے انشاءاللہ. آیت کریمہ ہے 50/3 نمبر کی آیت. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. یہ قانون ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے کسی بھی قوم پر یہاں تک کہ خود قوم اس کو تبدیل کر لے. حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. اس آیت کی روشنی میں اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. خلاصہ کلام ہمارا یہ ہے، اللہ کی مدد لانے کے لیے اس وقت کرنے کا جو کام ہے توبہ استغفار پہلا کام ہے، اور سچی توبہ اور سچا استغفار ٹھیک ہے پہلا کام ہے. دوسری چیز اپنے اعمال کی اصلاح ہمیں کرنی ہے. تو ایک آیت ذہن میں رکھ کر ختم کر لیتے ہیں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. قرآن مجید کی جو آیت میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو یقین ہے اس آیت پر انشاءاللہ؟ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے. میرے ساتھ تمہیں بھی آتے ہیں انشاءاللہ. جتنے لوگ یہ دیکھیں گے نا آپ بھی رہیں گے اس میں، اس دعوت میں شامل رہیں گے. سبحان اللہ. ان تصبروا، بولو میرے ساتھ، وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. سبحان اللہ. اردو میں معنی سن لیجئے. ان تصبروا، اگر تم صبر سے کام کرو ان حالتوں میں کیا بنیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے. وتتقوا، اور خود متقی بن جاؤ، خود صحیح ہو جاؤ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو. وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. آپ نے سب کہا ہمیں یقین ہے اس آیت پر، یقین ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کی کوئی پلاننگ، کیا لفظ اللہ کہہ رہا ہے؟ ان کی کوئی پلاننگ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی. اللہ کہہ رہا قرآن میں یہ لا یضرکم کیدہم. کچھ بھی کرنے دو ان کو، راجیہ سبھا میں پاس کرنے دو، لوک سبھا میں پاس کرنے دو، کہیں بھی لا کر پاس کرنے دو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذرا زور سے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر اور تقوی. اپنے آپ کو متقی بنا لے، صبر کے ساتھ کام کرے. وقت ہو چکا ہے، 55 کا جو وقت مجھے دیا گیا تھا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ پر ہمیں نگاہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ اور استغفار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلام کی مدد فرمائے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے. اللہ سارے بیماروں کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. سب سے بڑی بیماری شرک ہے، اللہ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بدعت کی نحوست سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے. اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.